اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 117 میں۔ جیسا کہ اس سے پہلے والی قسط میں بات سامنے آئی کہ مدینہ منورہ میں عرب کے وفود یعنی کہ ڈیلیگیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نفسیات اور رجحانات کے مطابق معاملہ فرما کر ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے تھے۔ ان وفود کی آمد کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قبیلے کے اندر کوئی اچھی خوبی نظر آتی تو اس کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ اس سے پہلے کی قسم میں ہم نے وفد عبد قیس کے قصے میں سنا کہ جب عبداللہ الاشج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اچھی خوبیاں حلم اور وقار یعنی بردباری اور سنجیدگی دیکھی تو ان دو خوبیوں کا ذکر ان کے قبیلے کے سامنے کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ آج کی اس قسم میں ہم مزید دو قبیلوں کی مدینہ منورہ آمد کے سلسلے میں جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیوں کو سراہتے ہوئے کس طرح ہمت افزائی فرمائی۔ ناظرین، سن 10 ہجری میں قبیلہ اسد کا وفد جنہیں ازد شنوا بھی کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وضاحت اور خوش کلامی بہت پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر گویا ہوئے ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے، یعنی تمہارے قول اور ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں 15 خصلتیں ہیں، ان میں 5 تو ایسی ہیں جن کے متعلق آپ کے قاصدوں یعنی مبلغین یا داعیان اسلام نے ہمیں دعوت دی ہے، اور 5 ایسی ہیں جن کے متعلق ہدایت کی ہے کہ ان پر عمل کریں، اور 5 وہ ہیں جن کا ہم زمانے جاہلیت سے جن پر عمل کرتے آ رہے ہیں اور اب تک ان پر قائم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن پر تم کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 مرنے کے بعد دوبارہ یعنی زندہ ہونے پر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہیں عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نمبر 1 ہم اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نمبر 2 نماز کی پابندی کریں، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کریں، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھیں، نمبر 5 اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب وہ 5 باتیں بتاؤ جن پر تم زمانے جاہلیت سے عمل کرتے آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا نمبر 1 خوشحالی کے وقت شکر کرنا، نمبر 2 مصیبت پر صبر کرنا، نمبر 3 راضی برضا رہنا یعنی اللہ کی جو بھی تقدیر اس پر راضی رہنا، نمبر 4 آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنا، نمبر 5 دشمنوں کو بھی گالی گلوچ نہ کرنا یعنی کہ دشمنوں کے مصیبت کے وقت بھی ان پر نہ ہنسنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حکمت اور دانائی کی باتیں سنی تو تعریف فرمائی اور ان پر دوام کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے ان باتوں کی تعلیم دی وہ حکیم و عالم تھے اور ان کی دانشمندی سے معلوم ہوتا ہے گویا انبیاء تھے۔ اچھا 5 چیزیں اور بتا دیتا ہوں تاکہ پوری 20 خصلتیں ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 ضرورت سے زیادہ مکانات نہ بناؤ یعنی وہ مکان نہ بناؤ جس میں تمہیں رہنا نہ ہو، نمبر 2 ضرورت سے زیادہ اشیاء خورد و نوش جمع ذخیرہ کر کے نہ رکھو یعنی کھانے پینے کی اشیاء کو ضرورت سے زیادہ جمع کر کے نہ رکھو، نمبر 3 جس چیز کو چھوڑ کر کل تمہیں چلا جانا ہے اس میں ایک دوسرے پر حرص نہ کرو، ایک دوسرے کی حرص نہ کرو، نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کی طرف پھر تمہیں لوٹنا ہے اور اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، نمبر 5 ان چیزوں سے رغبت رکھو جو آخرت میں تمہارے کام آئیں گی جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اہل وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو قبول کیا اور وطن واپس جا کر ہمیشہ ان پر عمل کیا۔
ناظرین، اس طریقے دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منطقی و تدریجی اسلوب اختیار کرتے ہوئے پہلے ان کے خیالات و افکار کو جانا اور ان کی عمدہ باتوں کی تعریف و توثیق فرمائی، اور اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مزید 5 خصلتوں کی نصیحت فرمائی جن کا مضمون سابقہ باتوں سے مختلف تھا، یعنی الگ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ افراد ایمان و عبادت پر یقین رکھتے اور عمل کرتے ہیں اور اخلاق عالیہ سے بھی مزین ہیں، تو آپ نے 5 ایسی عادات و معمولات کا تذکرہ فرمایا جس سے ان کے سابقہ اعمال میں مزید پختگی آئے اور عبادت میں اخلاص و محبت پیدا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 باتوں کی تلقین فرمائی ان میں آخرت کا مضمون بیان ہوا اور احتساب و ذمہ داری پر زیادہ زور دیا گیا۔ شاید اسی کی کمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر محسوس کی ہو اور اس کے مطابق ان معمولات کو اختیار کرنے کی دعوت دی ہو۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کے اچھی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں مزید اچھی باتوں پر عمل کرنے کی دعوت دی۔ آئیے دوسرے واقعے کی طرف۔ قبیلہ بنو حارث بن کعب کا واقعہ ہے۔ قبیلہ بنو حارث بن کعب سارے عرب میں شجاعت و بہادری میں مشہور تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی یہ لوگ کفر و ضلالت پر قائم رہے۔ سن 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دعوت اسلام کے لیے ان کی طرف بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سارا قبیلہ ایمان لے آیا اور انہوں نے ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا۔ وفد کے اراکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو تم سے لڑا وہ ہمیشہ مغلوب رہا، اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 3 سبب ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی طرف سے کسی پر ظلم یا زیادتی نہیں کرتے۔ نمبر 2، ہم خود کسی پر چڑھ کر نہیں جاتے اور نہ لڑائی میں پہل کرتے ہیں، یعنی ہم خود سے لڑائی کی پہل نہیں کرتے۔ نمبر 3، جب ہم پر کوئی لڑائی تھوپ دیتا ہے تو میدان جنگ میں ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں اور کبھی منتشر نہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، جو فوج یا جماعت ان اصولوں کے مطابق لڑے گی ہمیشہ غالب رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفد کے ایمان و یقین سے واقف تھے اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ قبیلہ بنی حارث بن کعب شجاعت و بہادری میں کمال رکھتا ہے اور یہی ان کی عظمت و فضیلت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نفسیات و حالات کو جانتے ہوئے ان کے اس مخصوص شعبے میں مہارت کا ذکر فرمایا جس کے سبب وہ ہمیشہ غالب رہے، اور ظاہر ہے جب کسی کی خاص صفت یا بھلائی و عظمت اس کی وجہ شہرت ہو یا اس کی پہچان کا سبب ہو، اس کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بات اس کو دنیا و ما فیہا سے بہتر لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ان سے دریافت فرمایا کہ کس سبب سے وہ ہمیشہ غالب رہے ہیں۔ انہوں نے 3 اسباب کا ذکر کیا جو کہ تعلیمات محمدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے بھی عین مطابق تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی تعریف و توثیق فرمائی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یقیناً جو کوئی ان اصولوں کے مطابق لڑے گا وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اس طرح وفد کے اراکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مطمئن ہوئے اور آپ کی صحبت سے مزید فائدہ اٹھایا، مزید اکتساب فیض کے لیے چند دن اور مدینے میں ٹھہرے۔ ناظرین، ان 2 واقعوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم بھی جب کسی کے اندر کوئی اچھی خوبی دیکھیں تو اس کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے اور اس آدمی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جس سے اس شخص کو کام کرنے میں مزید تقویت ملے، یا اس میں ہمیں کسی چیز کی اصلاح کرنی ہو تو ہمیں سب سے پہلے اس کی اچھی صفت کو اس کے سامنے بیان کریں، اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی فرما کر اس کے اندر مزید ہم اگر کچھ اصلاح چاہتے ہوں تو مزید اور آگے ہم اسے بتا سکتے ہیں۔ خاص کر یہاں پر والدین کی طرف ہم توجہ کرنا چاہیں گے، اور جو اساتذہ ہیں پڑھانے والے وہ بھی خاص طور پر یہاں توجہ کریں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب کسی بچے کی اصلاح چاہیں، جب کسی اپنے بچے کی یا کسی جس کو ہم پڑھا رہے ہیں اس کی اصلاح چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کے اندر جو اچھی خوبی ہے اس کو اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ بیٹا ہے، بات نہیں سنتا ہے، لیکن اس کی اچھی تعریف اس کے سامنے کریں۔ آپ کا شاگرد ہے،
اچھی باتیں اس کے اندر جو اچھی صفت ہیں ڈھونڈ کر اس کے سامنے لائیں، اس کی تعریف کریں اور اس کو کہیں کہ بیٹا تمہارے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اگر تم اس کے ساتھ یہ بھی چیز شامل کر لو تو سونے پر سہاگا ہو جائے، آپ اور بہتر سے بہتر ہو جائیں، سب بچوں میں آپ کا نمبر پہلے آ جائے۔ تو آپ دیکھیے اس موٹیویشن کا اثر، اس حوصلہ افزائی کا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا، اور آپ کی یہ اصلاح اس کے دل میں گھر کر جائے گی، اور آپ کی یہ بتائی ہوئی بات وہ زندگی بھر اس پر عمل پیرا ہوگا۔ ضرورت ہے کہ اس کے اندر کی کوئی اچھی خوبی اس کے سامنے بیان کریں، اور اس کے بعد اس کے کچھ اگر آپ اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح کریں، اس سے آپ کی اصلاح کارگر بھی ہوگی اور وہ بچہ مرتے دم تک اس پر عمل پیرا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قصہ کا یہی پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد